کیا صبح دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی میں یہ ہو کہ صبح دیکھنے والے خواب سچے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان جب سوتا ہے نا تو جب جو رات کا پہلا حصہ ہے اس میں نیند گہری نہیں ہوتی، تو اس میں زیادہ تر جو خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دن بھر کے خیالات ہی ہوتے ہیں۔ تو رات کے آخری حصے میں جو نیند ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، تو اس میں امکان اس لحاظ سے اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو خواب آئے گا تو اس میں سچائی کا امکان جو پہلے حصے میں خواب آیا اس کی نسبت بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے، لیکن یہ بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، یہ بات ویسے ہی ایک تجربے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آدمی جب سوتا ہے تو اس میں گہری نیند نہیں ہوتی اور اس میں اپنے خیالات کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس میں یعنی وہی جس کی نسبت اللہ کی طرف سے، خواب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہو تو اس وقت جو خواب آتے ہیں اس میں سچائی کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہونے کا مطلب۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب سچا آیا، بعض دفعہ سچا خواب بھی آتا ہے، تو وہ نبوت کا 46واں حصہ، یعنی خواب میں نبوت تو 100% وہی جو ہے نا، نبوت سے مراد وحی ہے، وہ تو 100% درست ہوتی ہے، لیکن خواب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ وحی کے 46 حصے کر دیں تو ایک حصہ جو صداقت ہے، سچائی ہے، وہ خواب میں پائی جاتی ہے، یعنی اس کو وحی سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، تو اسی وجہ سے خواب سچے بھی نکل آتے ہیں، لیکن 100% نہیں ہے، کیونکہ 100% ہوتا ہے تو عین وحی بن جاتا نا، وہ تو پھر نبی کا خواب بن جاتا۔ تو یعنی ایک ہمیں نا مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کی نے کوئی خبر دی ہے آپ کو، تو آپ اس کی خبر کو کہ آپ اس کے 46 حصے کریں گے، تو یعنی اس میں ایک 46واں حصہ جو ہے، جیسے 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے، تو 40واں 2.5 سے کچھ زیادہ ہے، تو گویا 2.5% سے کچھ زیادہ اس میں صداقت کا امکان ہے، سچا ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا۔